اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ یہ سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 2 ہے اور ترجمہ اس کا یہ ہے: تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ حضرات گرامی، بندہ جب اپنی آنکھیں کھولتا ہے اس دنیا کے اندر، جب شعور کی آنکھ ہوتی ہے جہاں پر اسے اپنے آپ کا ادراک ہوتا ہے، اپنے آپ کا احساس ہوتا ہے، جب وہ چاروں طرف دیکھتا ہے اللہ رب العزت کی سجی سجائی کائنات کو اور اپنے اوپر اللہ کے کیے ہوئے احسانات کو، تو وہ پکار اٹھتا ہے، اس کی فطرت پکار اٹھتی ہے کہ کون ہے جس نے میرے لیے اس پوری دنیا کو سجا دیا، کون ہے جو میرے لیے تمام اسباب مہیا کیے ہیں، کون ہے جس نے مجھے چلنے کی، بولنے کی، دیکھنے کی، سونگھنے کی طاقت عطا فرمائی ہے، کون ہے جس نے یہ قسم قسم کے میوے، قسم قسم کی نعمتیں، طرح طرح کے کھانے ہمارے سامنے رکھے ہیں۔ ہمارے دوست، ہمارے احباب، ہمارے رشتہ دار، ہمارے ماں، ہمارے باپ، ہماری اولاد، یہ کون ہے جس نے اس طرح کی اتنی نعمتیں ہمیں عطا کر دی ہیں؟ اس کا رواں رواں شکر کے جذبات میں ڈوب جاتا ہے اور وہ اپنے مالک کا شکر ادا کرنا چاہتا ہے کہ میرے پروردگار، تو نے میرے اوپر اس قدر احسانات کیے ہیں کہ میں اپنے الفاظ میں تیرا شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ میں کیا کہوں، میں کیسے تجھے خوش کروں، میں کیسے کہوں کہ پروردگار تو نے میرے اوپر بڑا احسان کیا ہے۔ چنانچہ فطرت کی اس آواز کو، اس کے جذبہ شکر کو الفاظ کا قالب دینے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ الفاظ دے دیے ہیں: الحمدللہ۔ الحمدللہ جس کے لغوی معنی تو اس قدر ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ کلمہ شکر ہے جہاں پر بندہ جب جذبات سے بالکل بھر جاتا ہے تو وہ اپنے رب کے سامنے اپنی تڑپ کو، اپنی بیتابی کو، اپنے نذرانے شکر کو پیش کرنا چاہتا ہے اور کہنا چاہتا ہے کہ پروردگار، تو نے میرے اوپر کس قدر احسان کیا ہے، تو نے مجھے وجود بخشا، تو نے مجھے سب کچھ عطا کیا، پروردگار میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ اے میرے رب، تو ہی سب سے بڑا ہے، تیرا ہی حکم سب پر ہے، تو نے میرے اوپر اس قدر احسان کیا کہ تو نے مجھے اس دنیا میں وجود بخشا، اپنی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا، پھر قرآن جیسی عظیم کتاب عطا فرمائی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہمیں نبی عطا فرمایا۔ یا اللہ، تو نے میرے لیے جنت کے راستے کھول دیے کہ میں ان پر چل کر تیری جنت میں داخل ہو جاؤں۔ اے اللہ، تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے، میں کن الفاظ سے کہوں؟ چنانچہ وہ الفاظ اللہ عطا فرما دیتا ہے کہ تم یوں کہو: الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ کا لفظ قرآن پاک میں 28 ٹائمز، 28 بار آیا ہے، اور الحمدللہ کا لفظ 23 بار آیا ہے، 23 ٹائمز، اور الحمدللہ رب العالمین کا لفظ قرآن پاک میں 6 بار استعمال ہوا ہے۔ صحیح مسلم اور نسائی کی روایت میں ہے کہ الحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے۔ صحیح مسلم ہی کی روایت میں ہے کہ اللہ رب العزت اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ ہر کھانے اور پینے پر بندہ اللہ کی حمد کرے۔ چنانچہ الحمد کا لفظ، الحمدللہ، تمام کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ یہی فرق ہے ایک مومن میں اور ایک دوسرے میں۔ جو مومن نہیں ہے، ایک بندہ جو اپنے آپ کو سوچے تھوڑی دیر کے لیے، اپنی عقل کو کھولے تھوڑی دیر کے لیے، اپنے دماغ کا استعمال کرے اور اس کائنات پر نظر ڈالے، کون ہے جو اس خوبصورت کائنات کا خالق ہے؟ کون ہے جس نے یہ لیل و نہار کی گردش بنائی ہے؟ کون ہے یہ جو شب و روز لاتا ہے؟ کون ہے جس نے یہ بلند و بالا پہاڑ بنائے ہیں، یہ بلند و بالا آسمان بنائے ہیں؟ کون ہے جو زمین سے غلوں کو نکالتا ہے؟ کون ہے جو ہمیں طرح طرح کے میوے عطا کرتا ہے، پھل عطا کرتا ہے، کھانے پینے کا سامان عطا کرتا ہے؟ کون ہے جو بدن کے اندر قوت اور طاقت لاتا ہے؟ کون ہے جو سننے کی، دیکھنے کی، بولنے کی طاقت ہمیں فراہم کرتا ہے؟ کون ہے جو ہمیں زندہ رکھے ہوئے ہے؟ کون ہے جو ہمیں چلا رہا ہے؟ کون ہے جو ہمیں کھلا رہا ہے؟ کون ہے جو اس فضاؤں میں سانسیں مہیا کیے ہوئے اور ہم وہ سانس لے رہے ہیں اور اس دنیا میں زندہ ہیں؟ کون ہے وہ شخص؟ کون ہے وہ ذات؟ جب بندہ اس پر غور کرتا ہے تو جو کفار ہیں، جو ملحدین ہیں، جو راہ حق سے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، وہ دنیا کے اسی مظاہر کو دیکھ کر اسی کی خوبصورتی میں کھو جاتے ہیں، دنیا کی اس خوبصورتی کو دیکھتے ہیں اور اسی پر ان کی نگاہ رہ جاتی ہے اور اس کے آگے نہیں بڑھ پاتے۔ اور ایک بندہ مومن اس کائنات کی خوبصورتی کو دیکھ کر یہ کہتا ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا کون ہے، اس کا خالق کون ہے،
کون ہے جس نے اس طرح کی خوبصورتی پھیلا رکھی ہے، اس طرح کا انتظام کر رکھا ہے، اس طرح کی قدرت جس نے عطا کی ہے، اس طرح کی جس نے بے شمار اور بے پناہ صلاحیتیں جس نے رکھ دی ہیں، وہ ذات کون ہے؟ وہی ذات ہماری شکر کے لائق ہے، وہی ذات ہماری عبادتوں کے لائق ہے، وہی ذات ہمارے نذرانے شکر کے لائق ہے۔ لہٰذا بندہ جو بندہ مومن ہے وہ ان مظاہر میں، اس دنیا میں، آسمان و زمین پر غور کر کے، اپنے آپ پر غور کر کے اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کر لیتا ہے۔ اور جو بندہ مومن نہیں ہے وہ اسی دنیا میں بھٹک کر رہ جاتا ہے، کہیں پہاڑوں کی پوجا کرتا ہے، کہیں دریاؤں کی پوجا کرتا ہے، کہیں آسمان کی پوجا کرتا ہے، کہیں زمین کی پوجا کرتا ہے، کہیں جانوروں کی پوجا کرتا ہے، کہیں انسانوں کی پوجا کرتا ہے۔ لیکن بندہ مومن ان سب مخلوقات کو دیکھ کر نہیں، ان مخلوقات کو دیکھ کر وہ ان کے خالق کی طرف آگے بڑھتا ہے اور اس کے لیے الحمدللہ کہتا ہے کہ پروردگار تیرا شکر ہے جس نے تو نے مجھے وجود بخشا، اس کائنات کو وجود بخشا۔ وہ کون ہے؟ اللہ۔ اللہ رب العزت کی وہ ذات ہے جو رب العالمین ہے۔ صرف اس نے ہمیں نہیں پیدا کیا، صرف اس نے ہمارے ماں باپ کو ہی نہیں پیدا کیا، بلکہ اس نے اس پوری کائنات کو خلق کیا ہے، اور نہ صرف پیدا کیا ہے بلکہ وہ اس کا انتظام بھی کر رہا ہے۔ رب کا لفظ کیا ہے؟ رب کا لفظ ہم آسانی سے کہہ دیتے ہیں پالنے والا، لیکن اس لفظ میں صحیح پالنے والے کا مفہوم نہیں ہے، بلکہ صحیح کیا ہے؟ انشاء الشیء حالا فحالا الی حد التمام۔ امام راغب نے کہا ہے کہ کسی چیز کو پیدا کرنے کے بعد اس کو دھیرے دھیرے آگے بڑھانا، پروان چڑھانا ایک حال سے دوسری حالت کی طرف، یہاں تک کہ وہ کمال کو پہنچ جائے۔ اگر ہم آسانی کے ساتھ اپنے لفظ میں کہنا چاہیں تو اس کا مطلب یہ ہے جو ہر ایک کو اس کی ضرورت کے مطابق چیزیں فراہم کرنے والا، ہر ایک کو جو اس کی ضرورت ہے اس ضرورت کو سمجھ کر اس کی ضرورت کو پورا کرنا، یہ رب ہے، رب العالمین۔ اور پھر وہ عالم، دنیائیں، جہان، عالم ایک نہیں ہے، بے شمار عالم ہیں جن کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں، بہتوں کو تو ہم جانتے ہیں، بہتوں سے ہم ناواقف ہیں۔ عالم ملائکہ، فرشتوں کی ایک پوری دنیا ہے، عالم جن، جناتوں کی پوری ایک دنیا ہے، عالم انس، انسانوں کی پوری ایک دنیا ہے، عالم ارواح، ارواح کی، روحوں کی پوری ایک دنیا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں حشرات، جو رینگنے والے جانور ہیں، جو کیڑے مکوڑے ہیں، جو بڑے بڑے جانور ہیں، جو پھاڑ کھانے والے جانور ہیں۔ کچھ ایسی بھی مخلوقات ہیں جن کو ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے۔ یہ سوئی ہمارے ہاتھ کے اوپر کتنے جرمز ہیں، ہماری جو چیزیں ہم کو آس پاس نظر آ رہی ہیں، مائکروسکوپ لے کر دیکھیے تو آپ کو پتا چلے گا کہ کس قدر اس کے وہاں پر جرمز ہیں، ایسی مخلوقات ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ اللہ رب العزت ہر ایک کی ضرورت کو پورا کرنے والا، اس کو پروان چڑھانے والا، اور اس کی فکر کرنے والا، اور اس کو کیا کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اس کے وجود کو قائم رکھنے کے لیے وہ ساری چیزیں فراہم کرنے والا، وہ ہے رب العالمین، جو تمام عالموں کا رب ہے، تمام جہانوں کا رب ہے، تمام دنیاؤں کا رب ہے، ان دنیاؤں کا جن کو ہم جانتے ہیں اور ان دنیاؤں کا بھی جن کو ہم نہیں جانتے ہیں، ان مخلوقات کا بھی جن کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور ان مخلوقات کا بھی جن کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی نہیں رہے۔ لہذا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں سب کی سب وہ اللہ کے لیے ہیں۔ ہمارا دل شکر سے بھر جائے، ہمارا دل جذبات سے بھر جائے، یہ پیشانی اللہ کے حضور میں جھک جائے، جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، اس پوری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے اور ہر ایک کی ضرورت کو پورا کرنے والا ہے۔ پہاڑوں پر چلے جائیں، زمین کی پنہائیوں میں چلے جائیں، سمندروں میں چلے جائیں، سیاروں، پلانٹس پر چلے جائیں، وہاں پر بھی جو مخلوقات ہیں، وہاں پر بھی جو چیزیں ہیں، ان کو سنبھالنے والا، ان کو وجود دینے والا، ان کے فکر کرنے والا، وہ تنہا ایک ہے، وحدہ لا شریک لہ، وہ ایک اللہ ہے جو اکیلا ہے، تنہا ہے، اور اس کے ساتھ میں کوئی شریک نہیں ہے، وہ اکیلا ہی سب کچھ کر رہا ہے۔ الا لہ الخلق والامر، سن لو اسی کا کام ہے پیدا کرنا اور اسی کا کام ہے اس دنیا کو چلانا۔
الحی القیوم، وہ زندہ و جاوید ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، نہ نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے، نہ موت آتی ہے۔ القیوم، اور پوری کائنات کے نظام کو وہ تھامے ہوئے ہے۔ رب العالمین، جتنی دنیایں ہیں، بہت ساری دنیایں، بے شمار دنیایں، ان سب کا وہ رب ہے، ہر ایک کی ضرورت کو اس کی ضرورت کے مطابق عطا کرنے والا ہے۔ تو یہ الحمد کا لفظ ہے، ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہم پروردگار کی تمام نعمتوں پر شکر ادا کریں اور الحمدللہ کہیں، جیسا کہ صحیح مسلم میں یہ بات فرمائی گئی کہ الحمدللہ تملأ المیزان، کہ الحمدللہ پڑھ لینا، الحمدللہ کہہ لینا، یہ میزان کو بھر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔